بسم اللہ الرحمن الرحیم ويخرج منه الحكم في مسألة الاستيلاء وحكم ثبوت الملك للتاجر بالشراء منهم وتصرفاته من البيع والهبة والإعتاق وحكم ثبوت الاستغنام وثبوت الملك للغاصب وعجز المالك عن انتزاعه من يده وتفريعاته. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن نصوص کے متعلقات بیان ہو رہے ہیں جی. تو حکم جو نص سے ثابت ہوتا ہے یا عبارت النص کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے یا اشارت النص کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے یا دلالت النص کے اعتبار سے یا ہے وہ نص قرآن یا حدیث جیڑا حکم انہیں ثابت کیتا ہے جی. ان دے اگوں چار طریقے نے جیڑا اس قرآن تے حدیث نال حکم ثابت ہوندا ہے نا. ان دے چار طریقے نے. انہاں وچ دو پہ چلدے نے جی کہ وہ حکم جس کے لیے نص چلائی گئی ہے اس حکم کے لیے وہ نص دلیل ہے بھی اے کام کرو یا نہ کرو. اس حکم دی نظروں اس قرآن دی آیت دا حدیث دا نام ہے کی اے مطلب ہے. اور اس آیت یا حدیث سے اشارے کے طور پر ایک بات سمجھ آ گئی ہے. اشارے کے طور پر تو وہ جو بات سمجھا حکم ہی ہویا اور کی ہویا. تو وہ جو اشارے کے ساتھ حکم سمجھ آیا ہے اس حکم کی نظر سے اس قرآن کی آیت اور حدیث کو کیا کہنا ہے کہ یہ نص کے اشارے سے ثابت ہوا, یہ نص کی عبارت سے ثابت ہوا. اب اس پر ایک مثال دی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے سرکار کی بارگاہ میں وہ اپنے گھر بھی چھوڑ کے آ گئے, مال چھوڑ کے آ گئے جی. تو یہ جو آیت ہے اس کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ وہ مہاجرین جو گھروں سے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں یہ مال غنیمت کے مستحق ہے. یہ کہ ان کو وظیفہ دو. کس سے؟ مال غنیمت سے, جزیہ سے, جو بھی ادھر سے وصول ہو ان کو کیا کرو, ان کو وظیفہ دو. کن کو؟ مہاجرین کو. اس کے لیے یہ آیت چلائی گئی ہے. بات سمجھیے. اور چونکہ للفقراء کا لفظ ہے کیا, اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب کافر مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر لیں, اپنے ملک میں لے جائیں تو مسلمان کی ملک سے نکل جاتا ہے, کافر کی ملک میں چلا جاتا ہے. تب بھی تو وہ فقیر ہیں. تب بھی گل سمجھائی سی کل کہ مال کراچی ہوئے تو بندہ ایتھے ہوئے تو انہوں فقیر نہیں آکھی دا کیونکہ وہ اس کا ہے. ہاتھ وچ ہونا شرط نہیں, قبضہ شرط ہے, مالک ہونا شرط ہے. سمجھ آ رہی ہے. تو یہ سمجھ آیا کہ جب کافر کیا کریں, مسلمانوں کے مال پر غلبہ پا لیں تو مال مسلمانوں کی ملک سے اور کافروں کی ملک میں چلا جاتا ہے. کافروں کی اب مسلمانوں کی ملک سے نکلنا, کافروں کی ملک میں چلا جانا,
اس سے بہت سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، وہ مثال بیان کرتے ہیں، چند ایک بیان کرتے ہیں۔ بات سمجھیے۔ اب یہ مال جو کافروں کے پاس چلا گیا ہے، یہ ایسے ہے جیسے پہلے ہی کافروں کا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو یہ سارے مسئلے سمجھ آئیں گے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کرو۔ پہلا مسئلہ، او بھائیو خراجو، او یا جڑے اے گل آکھی ہے نا، او للفقراء کو جڑا اشارۃ النص کے طور پر مسئلہ سمجھ آئے، کل دا سر کھپا رہے ہیں۔ کیڑا مسئلہ؟ کہ مسلمان فقیر ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کا مال تھا، فقیر ہو گئے تو مال قبضے سے نکل گیا۔ پھر سوال ہوا تھا کہ قبضے سے نکل گیا، کافر مالک کیسے بن گئے؟ تو وہاں آپ کو جواب دیا تھا کہ لا بہا، اسلام میں زیاں نہیں ہے۔ خام خواہ جب ایک کی ملک سے نکلے گا تو دوسرے کی ملک میں، تو کافر مالک بن گئے۔ اب اس مسئلے پر یہ مسائل متفرع، عبارت النص پر نہیں بلکہ تو نمبر 1 وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْتِيلَاءِ، اس للفقراء اشارۃ النص سے ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ جب کافر غلبہ پا لیں مسلمان کے مال پر، پھر اس کو اپنے دار حرب میں وہ محفوظ کر لیں۔ کس میں کر لیں؟ تو پھر وہ کافر اس مال کا مالک بن جاتا ہے ہمارے نزدیک۔ شوافے کا اس میں اختلاف، وہ کہتے نہیں مالک بنتے، ہمارے نزدیک کافر اس مال کا اور اس مسلمان کی ملک سے، مسلمان کی ملک سے نا، ملک سے اور کافر کی ملک میں گویا اندہ ہے ہی نہیں سی، اندہ ہو گیا۔ اے پہلا مسئلہ یہی سمجھیو گل۔ اور مستنبط کیا گیا اس سے، کس سے؟ اشارۃ النص سے جو کچھ ثابت ہوا ہے، اس سے حکم استیلاء کے مسئلے میں جی، اور نکالا گیا ہے اس سے حکم استیلاء کے مسئلے میں، اور نکالا گیا ہے اس سے حکم استیلاء کے مسئلے میں۔ اور بے خاشیے ہوتے اور دوجا اگلا حاشیہ جڑے فی مسئلۃ الاستیلاء، یعنی کافر جب غلبہ پا لے مسلمانوں کے اور محفوظ کر لے اس کو کس میں، تو ہو جاتا ہے وہ مال ملک کس کی؟ لہو، کن کے نزدیک؟ اور ہاں الاخرہ۔ ایک مسئلہ منع کر لے کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ، جب یہ مال کافروں کے ملک میں چلا گیا تے تاجر ملکاں میں پھر کے تجارت کر سکتے نے کہ نہیں؟ مسلمانوں کے ملک سے تاجر گیا، اس نے وہی مال اس کافر سے خریدا، وہی مال اور خرید کر واپس لے آیا، تو اب تاجر مال خرید کر اس مال کا مالک بنے گا کہ نہیں؟ اور جب میں چینی مول لیے تو بندہ مالک بنتا ہے کہ نہیں؟ باچے جائے ہاں کہ جب تاجر نے اس کافر سے مال خریدا، کون سا مال؟ جو مسلمان کا تھا، تو وہ تاجر کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نے کافر سے خریدا ہے، اور کافر اس مال کا مالک تھا کہ نہیں؟ تو مالک بندہ شے بیچے تو پیسے لے لے تو دوسرا بندہ مالک بنتا ہے کہ نہیں؟ مشتری۔ لہذا اس کا مالک بننا صحیح ہے۔ پھر وہ تاجر اس مال میں اپنے تصرفات کرے، اس کو آگے بیچے،
किसी को तोहफा दे, या वो गुलाम था तो उसको आज़ाद करे। क्या करे? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਗੁਲਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। बाद में किसी ताजर ने उनसे वो सामान खरीदा तो ताजर मालिक बनेगा कि नहीं? और जब मालिक बन जाए बंदा चीनी मुल लिया के अगों बेच सकता है कि नहीं? किसी ने मुफ्त दे सकता है कि नहीं? तो यह गल है। लिहाजा अब सारे उसके तसर्रुफात क्या हो जाएंगे? जायज़ होंगे। ताजर के तसर्रुफात जायज़ होंगे, ठीक हो। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਰੇੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਕਾਫਰ क्या बन गया था? मालिक बन गया था, अब ताजिर मालिक बन गया था। तो ताजर ने मालिक से शय खरीदी, ताजर ने मालिक से शय खरीदी, समझी बात क्या की है? मालिक से शय खरीदी तो लिहाजा ताजर उसका मालिक बन गया था, और मालिक बनने के बाद वो चीज़ बेच उसमें तसर्रुफात कर सकता है, तसर्रुफात कर सकता है। समझ आ गई गल नहीं? ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। और मुस्तंबत होता है इससे, और तफनाल ला के, और मुस्तंबत होता है इससे किससे? ओ लिल फ़ुक़रा जड़ा इशारा तो ना से इससे हुक्म सबूते मिलक का ताजिर के लिए। केड़ा ताजिर? जड़ा गया बैनसूर की लिखे अज़ाहिब इलैहिम, वो ताजर इत्थे बह के कौडी खेड़नी उन्होंने को जाना तो समान लिया कुकवो भाई सबूते मिलक किस तरह? शिराक खरीदने के साथ उनसे, किन से? तो जदों काफरां कोलों खरीदेगा तो उस माल दा मालिक बन जाएगा। कौन भाई साबित होगी मिलक का हुक्म और तसर्रुफात उसके, यानी तसर्रुफात का हुक्म भी साबित हो गया। तसर्रुफात का वो कौन? यानी बैन और हेबा और एताक। और मुस्तंबत होते हैं इससे, और मुस्तंबत होता है हुक्म मिलक की सबूत का, सबूते मिलक का, मिलक के सबूत का नहीं आखना, सबूते मिलक मिलक का ताजिर के लिए खरीदने के साथ तसर्रुफात से और तसर्रुफात उसके किसके? ताजिर पर, यानी बै और हिबा और एताक। और मुस्तंबित होता है हुक्म, मुस्तंबित नहीं हो पला भी मुस्तंबत भी कढ़िया गया है। और मुस्तंबित हुक्म ने तेनू कढ़ना है, चंगा तो इवें तुहानू कढ़े तां को गल बननी है जी। और मुस्तंबत होता है हुक्म सबूते मिलक का ताजिर के लिए बेचने से मर गए उसे बेचने के साथ। ये ताजर उसे बेचन गया है ताजिर कि उन्होंने को खरीदन गया है? खरीदने के साथ काफिर से और तसर्रुफ कैटा सिर खबा भी ताजर उन्होंने को माल खरीदा था बेचने के साथ। और तसर्रुफात ताजिर के बै से और हिबा से और एताक। बै का की मतलब? लिया के अगा बेचे, किसी ने तोहफा देवे, गुलाम लौंडी आज़ाद करे, ये सारे तसर्रुफात इसके लिए साबित है। जी गल दसनी हो रहे बाजे हो ये जे इथों मसला समझो। वैसे तो किताबुल वजूद का मसला है थे समझो। जेड़ी शै मेरी मिलक नहीं, जेड़ी शै मैं उन्हें बेच नहीं सकता, मैं बेचा तो मेरी बै नाफिज नहीं, जिन्हें खरीदी है उनका मालिक नहीं, जिन्हें वो मालिक नहीं। जेड़ी शै मेरी मिलक नहीं ना, अगर मैं ते समझे पे वो बै नाफिज नहीं, अगला आंदा मालिक नहीं, बाए बेच नहीं सकता ते मुश्तरी खरीद नहीं सकता। इवें भैणां दी जमीन नहीं दिती, भैणां नूं जबरदस्ती अंगूठे लवाए उन्हां कोलों, वो जमीन मेरी जमीन ते रल गई कपड़े दी, मैं अपना हिस्सा बेचा वो तो ठीक है, भैणां दा जिहड़ा हिस्सा वो रखी रखां, ते जे हिस्सा ही वो बेचा सारा रला मरला के वो सारा कम दड़े दे जी। समझे पे? एवें जिहड़ी शै चोरी दी है की है, वो बंदा मालक हुंदा चोर? जदों मालक नहीं तो अगे बेच सकता है।
چونکہ کافر کیا بن گیا؟ مالک، اس لیے یہ سارے تصرفات، یہ شراء، یہ سب کچھ جائز ہے۔ سنیوں گل من کر لی، آگے چل۔ وحکم و ثبوت الاستغناء میں، وحکم مسلمانوں نے پھر حملہ کیا، مسلمانوں نے ان کافروں پر، اور بھی مال غنیمت آیا، لیکن وہ مال بھی سارا قبضے میں آ گیا جو مسلمانوں سے وہ چھین کر لے گئے تھے۔ اب وہ جو مال قبضے میں آیا ہے یہ ان کا قبضہ تھا اس پر کہ کوئی نہیں؟ تو جس طرح باقی ان کا مال مال غنیمت بنے گا تو یہ مال بھی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ جن کا تھا ان کو دے دیا جائے کہ تمہارا مال ہے، ہمارے نزدیک وہ کافر مالک بن چکے تھے، لہذا وہ سارا ان کا ہے۔ اب یہ سارا واپسی کیا بنے گا؟ کیا اسی طرح ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جنگ کی کافروں کے ساتھ اور غلبہ پا لیا، اور وہی مال جو مسلمانوں سے انہوں نے مطلب کیا تھا وہ بھی مسلمانوں نے لے لیا، اور ان کا اور مال وہ تو اور لیں یا نہ لیں، یہ جو مال ہے جس پر غلبہ پایا تھا جب مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا تو غنیمت بنے گا کہ نہیں؟ بن جائے گا۔ کیونکہ ان کے ملک ثابت ہو چکی تھی۔ شفافے کے نزدیک نہیں، وہ مال جن کا ان کو واپس کرنا ہے۔ اور مستنبت ہوتا ہے اس سے حکم ثبوت استغناء کا، اے جعلہ غنیمتاً کسائر املاکہم، جیسے ان کے باقی مال کیا بنیں گے؟ اور مال غنیمت بیماری، اسی طرح یہ مال بھی مال غنیمت بنے گا۔ ہاں جی شابہ۔ اور مستنبت ہوتا ہے اس سے حکم ثبوت استغنام کا، اور مستنبت ہوتا ہے اس سے حکم ثبوت استغنام کا۔ اور مسئلہ وثبوت الملک للغازی، مجاہدین میں مال تقسیم ہو گیا، مجاہدین میں مال تقسیم ہو گیا، سمجھی گل کیا ہو گیا؟ مال تقسیم ہو گیا۔ غازی دے حصے میں آیا مال، وہ لے کے واپس گھر آیا تے او سے گوانڈی دا سی جڑا نال والا مثال طور پہ یہ اسے گوانڈی دا وہ اندر کول زبردستی چھین نہیں سکتا، اس واسطے کہ اندر مال ہی نہیں رہا کہ رہا ہے۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ کہ انہوں کہے بھائی یہ مال ساڑی واپس کرو، سمجھ آئی؟ یہ تو یار گھوڑا ساڈا سی جڑا لے گئے سن، یہ غازی نو مل گیا مال غنیمت وچوں حصہ، تے اندر کول وہ جڑا پرانا مالک ہے وہ چھین نہیں سکتا۔ اور ثبوت ملک غازی کے لیے، میں غازی نو جدوں یہ مال حصے وچ ملے گا نا، جدوں سپہ سالار بنڈے گا تے غازی ہوندا کی بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا۔ اور ثبوت ملک غازی کے لیے، اور ثبوت ملک غازی کے لیے، وَإِجْزِ الْمَالِكِ عَنِ انْتِزَاعِهِ مِنْ يَدِهِ، اور جو پرانا مالک ہے پہلا وہ غازی کے ہاتھ سے مال چھین نہیں سکتا، غازی کے ہاتھ سے مال چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی ملک رہائی نہیں ہے، اس کی سمجھ آ گئی؟ اے سارے مسئلے ثابت ہوئے کتوں للفقراء اشارت النصب کہ کافرہ پایا غلبہ، وہ بن گیا مالک، مسلمانہ دی ملک جو مال نکل گیا۔ اور مالک قدیم کے عجز کا ثبوت، اس شے کے انتزاع سے، غازی کے ہاتھ سے، بھی غازی نے کہے بھائی یہ مجھ تے ساڈی واپس کرو، اے اس پرانے مالک نو اختیار نہیں جی۔ اور مالک قدیم کے عجز کے ثبوت سے، عجز کا ثبوت،
اس مال کے انتظار سے غازی کے ہاتھ سے جی اور مالک قدیم کے عزت کا ثبوت اس شے کے انتظار سے او حاضل مال جی مالک کے ہاتھ سے کس سے مالک کے ہاتھ مالک کے ہاتھ سے کہ لکھا یہ غازی غازی کے ہاتھ او جنوں مال ملے او غازی نو مال ملیا حصے وچ تے پرانا مالک آندا جناب یہ مجھ ساڈی ہے تے اون دے کول واپس کیوں کہ ملک جو نکل چکی ہے حد ہوگی اور تفریحات اس کی مثلاً اے لونڈی سی کسے دی تے او کافراں غلبہ پا کے لے گئے تے کافراں دی ملک ہو گئی بعد وچ مسلماناں نے حملہ کر کے او مال غنیمت لیاندا بہت سارا اون دے وچ او لونڈی بھی آ گئی او لونڈی جس غازی دے حصے وچ آئی وتی حلال ہے کہ کوئی نہیں کیوں کہندی ہو گئی اسی طرح اس لونڈی نو آزاد کرنا چاہتے اور او جڑا مال انہوں ملیا ہے وہ ضائع کر دے اوے تے پرانے مالک نو بھی زمان دیو کوئی زمان نہیں اس واسطے کوندا ہے ہی نہیں اور زمان تا ہوندی جے کسی دا مال ضائع کریے اپنا مال ضائع کریے تو گل بکھری گنہگاری ہے لیکن چٹی کوئی نہیں چٹی سمجھی دے گل یہ تفریحات ہیں کہ وہ لونڈی واپس آ گئی جس غازی کو ملی اس کے لیے بتی اور مال جو ملا ہے وہ اس کو ہلاک کر دے تو زمان کس کے لیے غازی کے ہاتھ کنوں دینی زمان پہلے مالک کو یہ زمان اس کے ذمہ نہیں ہے کیونکہ مال اس کا ہے ہی نہیں ہے سمجھ آ گئی جی اور تفریحات اس کے جی اور تفریحات اس کے اور تفریحات اس کے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ایک مثال آئی کندی عبارت النص تے اشارت النص اگے چل وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام فاعبدوا إلى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فالإمساك في أول الصبح يتحقق فی في أول الصبح يتحقق مع الجنابة لأن من ضرورة حل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة والإمساك في ذلك الجزء صوم أمر العبد بإتمامه فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم ولازم من ذلك أن المضمضة والاستنشاق لا ينافي بقاء الصوم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایت کٹ اس دن جمعے تے درس سے سنائی سی تانوں جی کڈی ہو کہ کوئی نہیں ایت پڑھ ساری ترجمہ پڑھ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی رات توجہ نہ کرے جی کیونکہ پھر تو گل سمجھ آ جانی جی جی رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی اپنی عورتوں کے پاس جانا وہ تمہارے لیے پردہ زینت اور آرام ہے تم ان کے لیے پردہ زینت اور آرام ہو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے پاس اپنے آپ سے پاس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں سو اب تم ان بس ایک ٹیلے احل لکم تے دوجا ہے فل آنا باشروہن تے اے پڑھن پس اب سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت پھر پورا کرو روزہ کو رات تک اور نہ مباشرت کرو ان سے جب وہ آگے اعتکاف کا مسئلہ آ گیا ایک قرآن پاک کھولیا کسی اور بندے بھی اچھا شکر ہے جی ذرا غور کرو اس سے پھر وہ کتاب لے ہونے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اسلام میں رات کو کھانا پینا مباشرت منع تھا اور روزیاں بچ جیسے دن میں منع تھا اسی طرح تو ایک دو صحابہ سے رات کو بیویوں سے قربت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہیں اجازت ہے اب تمہیں اجازت ہے
ये आयत सारी किताब च बयान को नहीं, ये आयत इबारत नस है रमदान की रातों में मुबाशरत और खाना पीना हलाल है तुम्हारे लिए, इसमें ये इबारत नस है। क्योंकि नाज़िल ये इस वास्ते की थी गई ना कि रातों ने तिन्ने काम की ने, तो लिहाजा रमदान की रातों को बीवी से को फलाना बाशिरूहुन्ना, लिहाजा अब तुम्हें इजाज़त है। वो बिच एक जुमला है कि भी मुबाशरत को चस्के ना लबो, तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है। तो ये आयत इबारत नस है किस मसले के लिए, जिसके लिए चलाई गई है। वो मसला क्या है कि रमज़ान में रातों में तुम्हारे लिए अशियाए सलासा हलाल है। क्या अशियाए सलासा? मुबाशरत और खाना पीना, ये तीनों ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਚूँकि वाज़े सी, ਇਹ मुसन्नफ़ ने ਗੱਲ नहीं की, ये वाज़े सी कि ये इबारत नस किस मसले के लिए है कि रात रमदान दियाँ रातां ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅੱਗੋਂ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ। वो पढ़ो जाना फलाना बाशिरो ना, अगर लगा चलना कोई बिचों किसी नाजरे कुरान शरीफ आंदा तो पढ़ दे, तुहाडे बिचों किसी 70 बंदे चों किसी ने आंदा कुरान शरीफ नाजरे। फलाना बाशिरूहुन्ना वक़्तबू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। बस इत्थे टिल जे जरा ध्यान करे जी। अब मुबाशरत करो औरतों से, और बिच तब जुमला है ना भी मुबाशरत का मकसद की है, मुबाशरत करो और खाओ और पियो, कित्थों तक, सुबह सादक तक। और हत्ता या तबय्यन का मतलब की है, सफेद डोरा काले डोरे से जुदा होने का की मतलब है। बाजी जी ए रमज़ान दी रातां विच ਇਹ ਕੰਮ ਤਿੰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਤੀ ਹਲਾਲ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਬਸ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ, ਖਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ, ਪੀਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ, ਜਿਸਲੇ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਹੋ ਜਾਗੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੁम्मा समझ आइए। ये सुबह सादक होने तो अद्धा मिनट पहले की किस तो मर्द ने बीवी नाल कुर्बत करके फारग होया, हलाल है कि कोई नहीं, किन्ना मिनट, अद्धे नूं भी होर अगे लै जो 50 सेकंड, 10 सेकंड रह गए ने सुबह सादक होने किन्ने, ते मर्द बीवी नालों कुर्बत करके इजाज़त है ना। 10 सेकंड भी मैं कह रहा, आखिरी सेकंड तक भी इजाज़त है, क्योंकि सफ़ेद डोरे तक इजाज़त है कि फल आना बाशरू बकुलू बशरबू, कित्थों तक, हत्ता यतबय्यना, उस सुबह सादक तक किए इजाज़त। वजो करो, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਹਲਾਲ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਸੁਬਹ ਤੱਕ। ਅੱਤਾ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਮਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਖਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੋਟੇ ਉਹ ਪੀ ਲਓ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤੱਕ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋਂ ਨਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ 2 ਸਕਿੰਟ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਜ ਬੜਨ ਦਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, बीवी को उठ के गुसलखाने जाना है, पानी मुहैया करना है, सारा कुछ करना है। ये सिर्फ जिसले
ਉੱਥੋਂ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਪਿਛਾ ਹਟਿਆ, ਅਜੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ 5-6 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਲਮੇ ਤੱਕ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਲਮੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਲਮੇ ਤੱਕ ਕੁਰਬਤ ਦੀ ਕਾਰਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ کہ روزہ جنابت کے حالت کے منافی نہیں، روزہ کہ ہے جدو شریعت جو اجازت، پھر دوبارہ کتاب نے وینا سارا، جدو شریعت نے جو اجازت دے دیتی بے صبح صادق تک تو کم تے پھر ہن انج تے ہونا نہیں بھی جو ہی بیوی کو جدا تے 1 سیکنڈ تو پہلا غسل شسل ہر شے ہو گئی ہے، آخر اس سے کی لگنا ہے؟ وہ جڑا ٹائم ہو تو روزہ شروع ہو گیا تے ہے کی یہ وقت کس دا ہے؟ تے شریعت آ کے آخری لمحے تک اجازت ہے، اگلا لمحہ کیندا ہے یہ ہے کی تو پتہ چلیا ایتھوں اے حتیٰ کولوں اشارۃ النص کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ روزہ اور جنابت اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ کون نہیں سمجھ آ رہی؟ خام خواہ ہونے نے اس نے اٹھ کے غسل کرنا ہے۔ ان کتاب والا ہو اور اسی طرح یعنی جیسے او للفقراء ان مولوی جی اشارۃ النص دی تقریر کی تھی بابے شاشی نے، عبارت النص دی نہیں کی تھی، وہ خود واضح ہے، مولوی غلام صاحب خود سمجھ آ گئی ہے بھائی۔ اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالی کا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث ثم اتموا الصیام الی اللیل تک، ساری آیت پڑھی ہے دیکھی جی۔ ہن تقریر سنو، بابے ری فرماندے نے اے فا تعلیلیہ لأنا کہ امساک اول صبح میں کی اوے مساق دا مانا 3 چیزاں کولو رکنا، 3 چیزاں کیڑیاں؟ انہاں کولو رکنے دا نا کی ہے؟ امساک اول صبح میں، اول صبح کیڑی؟ صبح صادق، آخری جز تک تو نے کی تھی قربت تے او جڑا نا بھی بالکل ایک ادھا جڑا نا جی 2 سیکنڈ پہلے فارغ ہویا جی۔ بس امساک صبح کے اول میں متحقق ہوگا جنابت کے ساتھ کہ نہیں والا مولوی سمان ہونا ہے خام خواہ بے غسل کو اینج تو نہیں کرنا ہے، آخر غسل تے ٹائم لگنا ہے جی۔ وجہ کی دلیل سمجھو، اس لیے کہ مباشرت کا حلال ہونا صبح صادق تک اس کی ضرورت سے ہے، یہ کہ ہو جز اول دن کی۔ اور شریعت جو دن ہوں صبح صادق تو شروع ہوں ہے، دن صبح انہوں اندر نہار شری پلے ہو، پھر دلیل خراب ہوگی جی بھئی امساک صبح کے اول میں، یہ امساک کنہ کلو 3 شیاں کلو متحقق ہوگا کس کے ساتھ؟ بھئی روزہ اندہ شروع ہو گیا ہے لیکن ہے کی یہ کیوں جنبی کیوں ہے؟ اس لیے کہ صبح صادق تک مباشرت کے حلال ہونے کی ضرورت سے ہے، یہ کہ ہو جز اول کیڑی طلوع صبح دن سے وجود جنابت کے ساتھ، وجود اس کی ضرورت سے ہے یہ، کیونکہ مولوی جی بار بار عرض کر رہے ہیں بھئی نانا کوئی اینج کرنے دا نا تو نہیں نا، لہذا اس سے بھئی منجی تو اٹھنا ہے، پانی دا بندوبست کرنا ہے، سارے نظام نے
ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਤੋਂ ਨਾ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਬਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਛਾਲ ਜਾਣੇ ਤੱਕ 8-9 ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਮੰਜੀ ਕਿਤੇ ਡਾਈਏ ਕਿ ਨਾਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਯਕਦਮ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਨਾਰੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕਿਤੇ ਤਲਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਲਬ ਇਲਮ ਇੰਜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ वो बड़े बेवकूफ़ है, नहर के ऊपर बैठे कार्रवाई चाहिए। ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਬਈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਲ ਜੁਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬਤ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਈ? ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ इमसाक इस जुज़ में ये रोज़ा है कि कोई नहीं? हुक्म दिया गया है बंदे को इस रोज़े के पूरे करने का। सुम्मातिमुस्सियामा ओ रोज़ा जिंद जेड़ा शुरू केड़ी हालत विच जनाबत विच इस बंदे नूं हुक्म है कि की करो वो सारे सानू हुक्म है ना भी सुबह सादक तक खा सकते हो पी सकते हो मुबाशरत कर सकते हो। फिर सानू हुक्म है भी हुण इस पहली जुज़ तो लैके शाम तक की करना है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਜ਼ ਜਨਾਬਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? लिहाजा हो गया सुम्मातिमुस्सियाम ये इशारा इस बात की तरफ कि जनाबत नहीं मुनाफी रोज़े के। जनाबत इशारा तो नस नाल साबित होया क्योंकि छुट्टी दिती सुबह सादक तक ते सुबह सादक हुंदियां ही रोज़ा शुरू हो गया। सुबह सादक हुंदियां ही रोज़ा शुरू है ते उधरों छुट्टी दिती कित्थों तक ते खाम खा कुछ वक्त जिहड़ा जनाबत दा वो रोज़े विच गुजरना है ते पता चलिया कि रोज़ा और जनाबत मुनाफी नहीं। हाँ जी शाबाश जी, क्या आख्या जी? दूसरी मिसाल देते हैं इबारत उन्नास और इशारत उन्नास की। इसी तरह कौल अल्लाह ताला का वो तो नहीं इबारत उन्नास दस देता कि आयत नाजिल किस लिए हुई कि रमज़ान की रातों में ये चीज़ें हलाल हैं, पहले मना थी अब हलाल है। केड़ा? तीन चीज़ों से रुकना। सुबह के अव्वल में मुतहक्कक है जनाबत के साथ। मुतहक्कक होगा किसके साथ? ये एक दावा है कि लिहाजा जदों सुबह सादक तक इजाज़त है मौलवी जी ते सुबह सादक दा पहला वक्त जेड़ा रोज़े दा है ये किंदे नाल होवेगा? क्यों? इसलिए कि मुबाशरत सुबह सादक तक हलाल होना इसकी ज़रूरत से है कि जुज़ अव्वल दिन की वजूद जनाबत के साथ। जुज़ अव्वल जनाबत दे नाल होवे। और इंसान हुण जदों इस वक्त जनाबत भी है ते रोज़ा भी है, लिहाजा इमसाक इस जुज़ में एक ही है, ये रोज़ा है और ऐसे रोज़े दा हुक्म दिया गया बंदे को पूरा करने का। क्या? सुम्मातिमुस्सियामा। लिहाजा इथों इशारा तो नस के साथ ये साबित हो गया कि रोज़ा और जनाबत इकट्ठे हो सकते हैं। रोज़ा और ये मुनाफी नहीं है, अब इकट्ठे हो सकते हैं ना। इस पर आगे बहुत सारे मसाइल और मुतफर और को समझ आती पी कि कोई नहीं भला थी वे लेकिन मना करे इसका। और इसी तरह और जिस तरह लिल फ़ुक़रा कौल अल्लाह तबारक व तआला का वहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़स। अल्लाह तबारक व तआला के कौल उम्मतिमुस्सियामा इलल लैल तक भी है जरा सारा हिस्सा है जरा पढ़िया जीत उत्थे भी अर्ज़ की जरा गौर करो। बस रुकना किंदे कोलों
کھانے پینے اور صبح صادق کے اول میں متحقق ہوگا جنابت کے ساتھ، یعنی صحیح ہے تحقق اس کا مال جنابت بے اشارت النص، خام خواہ سمجھی کہ نہیں کیویں ہوے دا، اس لیے کہ مباشرت کا حلال ہونا صبح تک کی ضرورت سے ہے، یہ کہ ہو جز اول دن سے جنابت کے پائے جانے کے ساتھ، کیونکہ آخری جز تک تے کی کردا رہے قربت تے اٹھ کے کڑک تو ہونا نہیں، ٹائم لگنا کہ ستے مولی وے ستا ہے جاگدا ہے اللہ ٹھیک ہے، تے لہٰذا بھئی ہن روزہ بھی شروع ہو گیا ہے تے نال جنابت بھی ہے، اور امساک اس جز میں کیڑی جڑی پہلی ہے یہ روزہ ہے، یہ امساک کی ہے، روزہ شروع ہو گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے بندے کو اس روزے کے پورا کرنے کا، کتنے ثم اتموا الصیام الی اللیل، لہذا پس ہو گیا یہ اشارہ او فلا نباشروہن سارا صبح صادق تک اجازت، ایتھوں اشارۃ النص کے ساتھ اے گل ثابت ہوگی کیڑی، پس ہو گیا یہ اشارہ طرف اس بات کے کہ جنابت نہیں منافی روزے کے منافی ہے، نہیں منافی جی۔ اللہ تعالیٰ کے قول ثم اتموا الصیام الی اللیل تک بس انصاف صبح صادق کے اول میں محقق ہوگا جنابت کے ساتھ، اس لیے کہ مباشرت کے حلال ہونے تک کی ضرورت سے ہے، جز اول نہار سے وجود جنابت کے پائے جانے کے ساتھ، اور رکنا اس جز میں جن دے وچ جنابت بھی ہے، جز میں روزہ ہے، حکم دیا گیا بندے کو روزے کے پورا کرنے کا، پس ہے یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ جنابت نہیں منافی روزے کے، جنابت روزے کے نہیں جی۔ اس طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا الا لکم لیلۃ الصیام الرفث، ہاں جی، قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثم اتموا الصیام الی اللیل تک، پس صبح صادق کے اول میں متحقق ہوتا ہے جنابت کے ساتھ، اس لیے کہ ضرورت اس لیے کہ مباشرت کا صبح صادق تک، اس لیے کہ مباشرت کا صبح صادق تک حلال ہونے کی حلال ہونے کی ضرورت سے ہے، ان یکونا یہ کہ ہو جز اول نہار سے جنابت کے پائے جانے کے ساتھ، اور امساک اس جز میں روزہ ہے، حکم دیا گیا ہے بندے کو اس روزے کے پورا کرنے کا، روزے کے پورا لہذا پس ہو گیا یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ جنابت نہیں منافی روزے کے، وہ جلے دوویں گلاں جوڑو تے اے وچوں اشارہ طور نکلیا کہ روزہ اور جنابت آپس میں آشیا ویک پھر اگے چلیے جلدی کروے، اور مع وجود الجنابت نظر آ رہی ہن کیویں، اس لیے کہ ہر جز رات کے اجزاء سے یہ وقت ہے اباحت رفس کا اور حل جماع کا، جی کہ کوئی نہیں آخری جز تک جماع حلال ہے، اگوں چل، اور غسل نہیں ممکن مگر فراغت کے بعد جماع سے، تو غسل کدو کرنا ہے؟ فراغت تو بعد کرنا ہے، والآن لاحق بے فراغ ہی نہیں ممکن، اور آن اے جڑا ہے نا بھی فارغ ہویا ایک سیکنڈ پہلے، صبح صادق ہونے میں کنا رہ گیا، ایک آن رہ گئی ہے، یہ جڑی آن ایک رہ گئی ہے لاحق، جو ابھی فارغ ہونے کے بعد اگلی آن لاحق ایک سیکنڈ
نہیں ممکن اس میں غسل بھی ایک سیکنڈ کی کر لویں اے کہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ غسل امر تدریجی زمانی ہے نہ کہ آنی ہے. آنی بھی کڑک تو کی ہوگا عثمان دا صلی اللہ علیہ ایک فعل تدریجی ہے جڑا وقت نو چاہتا ہے. کون؟ اے آنی نہیں اے تدریجی ہے بلکہ اس کے لیے مقدمات ہیں جو اس سے پہلے ہوں گے یعنی اس کے اسباب کا مہیا کرنا. جی پس یہ آن ہے صبح صادق سے روزے کے زمانے سے جن دے وچ حضرت علی تیاری پہ کر دین غسل کرنے دی. یہ کیڑا وقت شروع ہو گیا؟ روزے دا شروع ہو گیا. اور ہو ہے وہ حضرت اس میں کیا لا محالہ پس فبحاظ ہی ضرورت اس ضرورت کے ساتھ ثابت ہو گیا منافی نہ ہونا کس کا یہ. اچھا جی ایک دے دوسرا حدیث پاک کی دلیل سنو. دلیل ہمارے قول کی میں پڑھنا تو میں نے ویکھیا دلیل ہمارے تو سارے میں نے ویکھیو میں پڑھی جانا ویکھی میں پڑھتا منہ ہلدا سو کہ نہیں سو ہلدا سارے میں نے ویکھو غور نال. جی دلیل ہمارے قول کی وہ حدیث ہے روایت کیا اس کو امام ترمذی نے اور تصحیح کیا اس کی کہ صحیح حدیث ہے جناب عائشہ الصدیقہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً کہ آپ فرماتی ہیں کہ پا لیتی سرکار کو فجر حالانکہ سرکار جنبی ہوتے اپنے اہل سے اپنے سرکار اور صبح صادق بھی ہو جاتی تو روزے کے پہلے لمحات جنابت کی حالت میں پھر سرکار غسل کرتے پس روزہ بھی رکھتے تو لہذا حدیث بھی دلیل ہے کہ جنابت روزے دے اور امام حدیث پوری ہوگی. امام ترمذی فرماتے عمل اسی پر ہے اکثر اہل علم کے نزدیک اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے غیر سے اور یہی قول ہے جناب سفیان ثوری اور امام شافعی اسحاق و احمد و اسحاق رضی اللہ عنہم کا. پھر جانی گئی یہ بات وہ جڑی گل رہ کسی دسن لگے نہیں کہ معلوم ہے یہ بات کہ آیت نص ہے اباحت مباشرت عقل اور شرب میں ظہور انفجار فجر تک ایندے وچ نص ہے کہ تنے کام راتی صبح صادق تک کی نے جائز نہیں اور وہ جو صبح صادق ہے وہ اول جز ہے روزے کی اور اس کی ضرورت سے ہے روزے کا متحقق ہونا اپنے اول کے ساتھ وجود جنابت کے ساتھ اس لیے کہ نہیں واسطہ بالکل بھئی رات ختم ہو جائے تے روزے دا وقت شروع ہوئے وچ کوئی 10-15 منٹ وقت ویسے ویلا ہوئے جی میں طالب علم ویلے ہوندے نے انج دا وچ ویلا کھاتا کوئی نہیں ہے گا. جی کہ ممکن ہو اس میں غسل کر لے بھئی صبح صادق بھی رات بھی پوری ہو گئی ہے تو صبح صادق جی شروع تے وچ کوئی 10 منٹ ویسے ویلے مل گئے نے تے لہٰذا بندے جو غسل کر لو انج دا کوئی کیس. اگلا اشیاء دیکھ بے تمام ہی نظر آ رہی تو حکم دیا کہ بندے کو روزے کے پورا کرنے کا. خلاصہ مقام کا یہ ہے امر بے تمام شے تقاضا کرتا ہے لسابقیت وجود الابتداء فی ذالک شے کسے شے دے پورا کرنے دا حکم تا ہوندا ہے جے پہلے شے شروع تا ہوئے بھئی ان اس کام نو پورا کر پورا تا آخنا ہے جو کرما والا شروع ہو چکے ہے تو جے شروع ہی نہیں تھا پورا کڑی شے دا حکم دینا نہیں سمجھ آئی پورے دا حکم تا ہوندا ہے جے پہلے ان دی ابتدا ہو چکی ہوئے بس جانے ہوں جے شروع کیتا ہے تو ان کر کے چھڑی سنیا جی کہ امر بے تمام شے تقاضا کرتا ہے وجود ابتدا کی سابقیت کا کس میں اس شے میں لہذا ہوگا امر بے تمام سیام
تقاضا کرنے والا روزے کی ابتدا کا پہلے ہونا، پس جیسا کہ امر واجب کرتا ہے تمام کو، سمجھا گیا اس سے وجود نفس صوم کا، کیونکہ نہیں صحیح امر بے معدوم کا اتمام کا حکم ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کام ہی نہیں کیتا تو ان کو وہ یار پورا کریں، میں پورے دا حکم کو جان دو بولی اپنی کو کوئی نہیں، پورے دا حکم ادو ہی دینا ہے بھی جدو کام کی کرے، شروع ہی نہیں کیتا تو ان کو آخنا ہے بھی کی کر اس کام نو توڑ چاڑی، وہ شروع تو کرے۔ اچھا جی، او فکانا ہاضا اشارہ تن کی ہو گیا، نظر آ رہی، یہ اشارہ قاطع موجب حصول یقین، اگرچہ یہ غامزہ ہے بے حسب الفام، بے حسب الفام کی میں ایک پوری کوشش کی تھی نا مولی کاشف نے سمجھنا آوے بے ادھروں حکم ہے صبح صادق تک اجازت کندی قربت دی تے صبح صادق دے نال جو صبح صادق ہونے تے روزہ بھی شروع ہو جانا ہے، اتنے غور کیتا تے یہ گل سمجھ آئی ہے نا کیڑی کہ جنابت روزے کے کیوں کہ صبح صادق تک تے اجازت، ادھروں اگے بچ وقت ویلا ہے کونی کہ غسل کر لوے تے غسل امر تدریجی ہے، امر میں نہیں فعل تدریجی، فعل آنی تے ہے نہیں کہ کڑک تے لہذا وقت لگنا ہے، یہ جلے غور کیتا تے سمجھ آیا کہ صبح صادق تو بعد جنابت بھی ہے تے روزہ بھی شروع ہو چکے ہیں، یہ بھی غامض، وہ جس سے کہتا ہوگا میں نے سر کھپا دیا کہ پھر غامض ہوگی، پھر بھول گئی بے حسب الفام، کیونکہ نہیں متبادر اس کی طرف بالبداہت، صرف آیت کے سننے کے ساتھ یہ بات نہیں مولوی جی سمجھ آئی، غور کیتا ہے تے اے دونوں دا جوڑ جوڑیا ہے تے وچوں یہ گل نکلی کیڑی کہ جنابت روزے کے نہیں، اگے چل ولازمہ ولازم من ذلك ان المحمد والاستنشاق غائما في بقاء الصوم۔ بس اچھا جی، جب اس نے روزہ رکھ لیا اور حالت بھی کیا ہے، اس نے صبح دی نماز پڑھنی، صبح دی تے نماز تے بغیر غسل تو تے ہو جاندی تے غسل دے وچ کرولی تے ناکے چ پانی پانا فرض ہے کہ کوئی نہیں جی، تے لہٰذا جب روزے کی حالت روزہ جنابت میں شروع ہو سکتا ہے تو اب روزے کی حالت میں کلی کرنی، ناک میں پانی چڑھانا، یہ روزے کی بقا کے منافی نہیں ہے، روزے کی بقا اور روزہ تو شروع ہو چکے ہیں نا پیچھوں، انہیں باقی رہنا ہے شام تک، یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا روزے کی وہ اینی کلی بھی سنگ تو تھلے پانی نک تو دماغ وہ نہیں، وہ مسئلے پڑے جی بے روزے میں کلی کنی کرنی ہے تو ناک پانی کنا پانا ہے، مطلقاً بے منہ میں ڈالنا اور ناک میں پانی کھینچنا یہ روزے کی حالت میں منافی نہیں، روزے کی بقا کے اس لیے کہ مولوی جی نے کی کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، اور بندہ کہ جی شام تک کنجے رہا رکھ انہیں نماز پڑھنی فرض ہے اس سے، تے جدو نماز پڑھنی تے نماز غسل تو بغیر ہو جاندی ہے، تے غسل دے فرض کنے نے تو منہ چ پانی پانا تے سارے، تے لہذا پتہ چلیا جدو روزہ جنابت نال شروع ہو سکتا ہے کہ اس جنابت کو باہر بھی نکلنا ہے تے باہر نکلنے واسطے 3 فرض نے، انہاں وچوں ایک کلی تے ایک نک چ پانی پانا، تو لہذا کلی تے نک چ پانی پانا روزے کی بقا کے اے گل بھی سمجھ آ گئی، روزے کی بقا کے اسے اتنے اگاں اور مسئلے ثابت کرنے نے بہت سارے، وہ سمجھ آئی کیا آخیا جی، اور لازم ہے اس سے لازم ہے نہیں، لازم آ گئی اس سے، اے گل کندے کو کہ جب جنابت کی حالت میں روزہ شروع تو پھر اور ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، پانی اندر نہ جائے، یہ روزے کی بقا کے منافی نہیں، منہ چ پانی پایا تھلے نہیں گیا باہر سٹیا روزہ کچھ بھی نہیں ہویا، ناکے چ پانی پایا باہر سٹیا تو روزے نو کیوں، یہ کیوں لازم آیا
اس لیے لازم آیا کہ حضرت نے ابھی کیا کرنی ہے؟ تو نماز غسل تو بغیر، اب غسل کے اندر ان میں دو فرض کون سے ہیں؟ کلی اور ناک میں پانی، تو لہذا سمجھ آ گئی کہ مضمضہ اور استنشاق یہ روزے کی بقا کے، اور لازم آ گیا اس سے، کس سے؟ من کون الجنابت، بے جنابت روزے دے، اس سے کیڑی گل لازم آ گئی؟ یہ کہ مضمضہ اور استنشاق نہیں منافی روزے کی بقا کے۔ جی لازم آ گیا اس سے یہ کہ مضمضہ اور استنشاق نہیں منافی روزے کی بقا کے، اور لازم آ گیا اس سے یہ کہ مضمضہ اور استنشاق نہیں منافی روزے کی بقا کے۔ اور بے خاشیت نظر آئی، اس لیے کہ جنابت جب متحقق ہو گئی کس کے ساتھ؟ تو ضروری ہے جنابت کے اٹھانے سے نہانا بھی ہے، کس لیے؟ مثلا سجدہ تلاوت کرنا ہے، صلاۃ جنازہ آ گیا تو پڑھنی ہے، مسجد میں جانا ہے، اور یہ جنابت نہیں اٹھتی بغیر وہ دونوں جو کہ اے اللہ زین ہے کہ اللہ ذہن میں، اللہ زین ہے، اے مد استنشاق اللہ زین ہے، اب اللہ تھی یہ دونوں کیا ہے؟ غسل کے۔ تو معلوم ہو گئی یہ بات کہ یہ دونوں کون؟ دونوں نہیں منافی روزے کے، جیسا کہ دھونا باقی اعضاء کا روزے کے منافی نہیں یار، جس طرح باقی بدن دھونا روزے کے، جس طرح کلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی۔ سمجھ آ گئی جی؟ چلو منع کر لے گا۔